سائیدار جگہ جو ہوتی ہے نا اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ عموماً اگر کسی نے بھی راستے سے گزرنا ہے تو راستے سے گزرنے والا بھی وہ سائے کے نیچے ہی ٹھہرے گا جب گرمی کی شدت اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ بعض اوقات اگر کوئی مزدور بھی کہیں کام کر رہے ہیں تو کام کرتے ہوئے جب انہوں نے آرام کرنے کے لیے بیٹھنا ہے تو سائے کی جگہ میں بیٹھنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ سائے والی جو چیزیں ہیں ان کو ختم نہ کریں، یعنی درختوں کو نہ اکھاڑا کریں، ایسے خواہ مخواہ درختوں کو نہ اکھاڑیں۔ ہمیں درخت لگانے کا بندوبست کرنا چاہیے، درختوں کو اکھاڑنے کا بندوبست نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں شجرکاری کا انتظام اور جو ہے وہ کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم نے کسی جگہ پر درخت لگا دیا اور اس درخت لگانے کی وجہ سے اگر وہ پھلدار درخت ہوا تو جو کوئی بھی اس سے پھل کھائے گا اس کا وہ ہمارے لیے صدقہ ہوگا، اس کا ثواب ہمیں پہنچتا رہے گا۔ اور اگر کوئی اس کے سائے میں بیٹھے گا، اس کے سائے میں بیٹھ کے راحت محسوس کرے گا تو وہ بھی ہمارے لیے صدقہ ہوگا، اس کا بھی ثواب ہمیں پہنچتا رہے گا۔ تو سائے والی جگہ جو ہے ان کو بڑھانا ہے، اس میں کمی نہیں کرنی ہے۔ تو عموماً کچھ دوست اس کا خیال نہیں کرتے کہ سائے والی جگہوں میں گندگی پھینک دی جاتی ہے، سائے والی جگہوں پہ گندگی پھینک دی جاتی ہے، یا جو ہے وہ قضائے حاجت کے لیے جو ہے وہ کئی لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ کوئی بھی گندگی چیز، بدبودار چیز ہمیں سائے والے درخت کے نیچے یا کسی بھی سائے دار جگہ پہ نیچے نہیں رکھنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 ایسی چیزیں ہیں جو کہ لعنت کا سبب بنتی ہیں، اسے بچو۔ کون کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا نمبر 1، مسافروں کے گزرنے کی جگہوں پر، جہاں پہ مسافر آتے ہیں وہاں سے گزرتے ہیں یا وہاں پہ ٹھہرتے ہیں، جس جگہ پر وہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرتے ہیں اس جگہ پر گندگی نہیں ہونی چاہیے، وہاں سے سمیل نہیں آنی چاہیے، بدبو نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس جگہ کو اگر ہم نے گندگی بڑھانے کا سبب بنے تو یہ لعنت والی چیز ہے۔ دوسری جگہ آپ نے فرمائی کہ سایہ دار درختوں کے نیچے جو گندگی پھیلاتا ہے، بدبو والی چیز پھینک دیتا ہے، تو یہ بھی لعنت والی چیز ہے، اس سے بھی بچو۔ تیسری بات آپ نے فرمائی کہ جو عام راستے ہوتے ہیں نا، گزرگاہیں جو ہوتی ہیں، گزرگاہوں میں بھی گندگی نہ پھینکا کرو، گزرگاہوں میں گندگی مت پھینکا کرو، کیونکہ آپ کے اس گندگی کو پھینکنے کی وجہ سے اس راستے سے جو لوگ گزرتے ہیں اور ان کو سمیل اور بدبو پہنچتی ہے، اذیت اور تکلیف ہوتی ہے، وہ ہمارے لیے جس نے وہ کام کیا ہوتا ہے وہاں پہ پھینکی ہوتی ہے گندگی، چاہے وہ اپنے گھر کا کوڑا ہی کیوں نہ ہو، راستے میں ایسے چلتے چلتے راستے کے اوپر ہی پھینک دیتے ہیں، تو جو اس گندگی کو بڑھانے کا سبب بن رہا ہے وہ لعنت والا کام کر رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لعنت والے کام ہے، ان کاموں سے بچو۔ تو بالخصوص یہ جو گرمی کا موسم ہوتا ہے، اگر گرمی کے موسم میں بھی اس طرح اسی رویے کو اختیار کیا جائے گا تو سائے دار جگہ کوئی بھی نہیں بچیں گی، وہاں پہ انسانوں نے کھڑے ہونا ہے، سستانا ہے، راحت لینی ہے، گرمی کی شدت انتہا کی ہوتی ہے، مسافروں نے بھی جو ہے وہ راستے سے گزرنا ہوتا ہے، انہوں نے کسی نہ کسی جگہ پہ ٹھہرنا ہوتا ہے، عام راستے والی جگہوں پہ تو عموماً گزرنا ہوتا ہے، لہذا ان جگہوں پر گندگی جو ہے وہ پھیلانے سے گریز کرنا چاہیے۔